السلام علیکم جی، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ رجب بٹ اور ایمان کے جھگڑے میں سب سے سنسنی خیز اور بلکہ میں کہوں گی کہ اندرونی خبر، دھماکہ دار اندرونی خبر سامنے آ گئی۔ رجب بٹ اپنی فیملی کے ساتھ ایمان کو لینے گئے، لیکن آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ رجب کے ماموں اور علاقے کے معزز سید فیملی کو ایمان فاطمہ نے کون سی سچائی بتا کر صاف انکار کیا؟ نہ طلاق لیں گے، نہ ساتھ رہنے دیں گے، نہ وہ ساتھ رہنا چاہتی ہیں، نہ وہ خلا لینا چاہتی ہیں، نہ وہ طلاق لینا چاہتی ہیں۔ ایمان کا وہ ماسٹر اسٹروک جس نے رجب بٹ کو دوسری شادی کرنے سے روک دیا، تمام راستوں میں رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کرتی ہے۔ خود بھی ساتھ نہیں رہنا، بچے کا سکھ جو ہے وہ بھی باپ کو نہیں لینے دینا، بچے کو بھی باپ کے ساتھ نہیں رہنے دینا، بھائی کو بچے کا باپ بولنا کہ باپ کی ذمہ داریاں بھائی نبھا رہا ہے اور کسی اور کا بھی نہیں ہونے دینا۔ کیا ایمان واقعی جو ہے وہ حد سے زیادہ لالچی جو لوگ بول رہے ہیں؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں صرف بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ رجب بٹ اور ایمان کا تنازع اب ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکا ہے جہاں قانونی چالیں اور خاندانی جو انا ہے وہ آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ قانونی جنگ تو پیچھے ہی ہٹ گئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیملی سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، جس میں زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اون کی جانب سے چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ رکھی جاتی ہیں۔ گھر کے اندر سے ایک کہانی سامنے آئی ہے، وہ کہانی یہ ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو ایمان رجب بٹ کو ایک ایسا زبردست قانونی اور خاندانی جھٹکا دے رہی ہیں جس کے امید رجب فیملی کو تو بالکل بھی نہیں تھی۔ رجب کے قریبی رشتہ دار اور علاقے کے معزز لوگ صلح کے لیے ایمان کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن ایمان نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ کہانی میں ٹوسٹ صرف یہ نہیں ہے، ٹوسٹ وہ ہے جو ایمان صاحبہ شرائط رکھ رہی ہیں، یعنی کہ وہ جو پرفیوم والی کہانی نکل کے سامنے آئی تھی کہ رجب کی ماں کو پرفیوم چور کہا جاتا ہے، وہ کہانی کیا تھی؟ اور ایک آڈیو سرکولیٹ کرتی ہے جہاں پر اون کی جانب سے رجب کی ماں کے ساتھ بڑا بدتمیزی سے نام لیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور آڈیو سرکولیٹ کرتی ہے جس میں ایمان کی جو والدہ ہیں وہ سارا الزام بڑے ہی فضول الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ رجب کی بہن غزل پہ لگا رہی ہوتی ہیں۔ یہ پورا سینیریو بن گیا، پوری سچویشن بن گئی، یعنی کہ ان میں سے کسی کو رجب بٹ کے چیٹ کرنے پر کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی دکھ نہیں ہے کہ رجب نے چیٹ کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ صحیح تو کہہ رہا تھا کہ بھائی چیٹنگ والا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا، میں نے معافی مانگ لی تھی اور یہ ایمان اس کے بعد گھر آ گئی تھی۔ بات چیٹنگ کی نہیں ہے، بات چیٹنگ کی ہوتی تو خلا لے چکی ہوتی ہے ابھی تک، اور بالکل ایک خوددار انسان اگر فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسی چیٹر کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ خلا لیتا ہے، لیکن بات تو چیٹنگ کی نہیں ہے۔ وہ صحیح تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لیکن کوئی اس کی سن نہیں رہا کہ بھائی چیٹنگ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ تو کچھ اور ہے۔ خیر، رجب بٹ کے سسرال والے، ماں جی، غزل کے والد وغیرہ کے یہ کنفرمیشن اندر سے لوگ کر رہے ہیں کہ رجب کے ماموں اور کچھ لوگ باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک وفد کی صورت میں، ایک پنچایت جو ہے اس میں ایمان کو منانے واپس لینے گئے۔ رجب بٹ کی جانب سے آف دا کیمرہ رشتہ بچانے کی کوشش کی کہانی سامنے آ رہی ہے، لیکن ایمان نے تمام بڑے بوڑھوں کے سامنے رجب کے ساتھ واپس آنے سے انکار کر دیا اور سب اپنا منہ لے کر آگے۔ قریبی رشتہ دار کے مطابق ایمان رجب سے طلاق نہیں لینا چاہتی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے جو بار بار لوگ چیخ چیخ کے پوچھ رہے ہیں کہ یار ایمان رجب کو فالو کیوں کر رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ طلاق لینے نہیں چاہتی، وہ خلا کبھی چاہتی نہیں تھی۔ پھر لوگ چیخ چیخ کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کا نام کیوں ساتھ لگا رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے گھر رہنا چاہتی ہیں یا وہ ایک علیحدہ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، مگر رجب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا کہنا ہے وہ نکاح میں رہے گی مگر گھر میں نہیں۔ اب یہ کہانی جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی کہ قانون اور شریعت کے مطابق پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا، تقریباً ناممکن ہے۔ اگر شوہر دوسری شادی کر بھی لیتا ہے تو پہلی بیوی قانونی طور پہ اسے پھنسا سکتی ہے، یعنی ایمان نہ طلاق لے کر رجب کو دوسری شادی کے قابل بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، مطلب خود بھی ساتھ نہیں رہنا، بچے کا سکھ بھی ساتھ نہیں لینے دینا، بچے کو باپ کے ساتھ بھی نہیں رہنے دینا اور کسی اور کا بھی نہیں ہونے دینا۔ عوام کا یہ ایک بڑا حلقہ اب یہ مان چکا ہے کہ ایمان نہ تو رجب کو طلاق دے کے فری کر رہی ہے اور نہ ہی خود اس کے ساتھ بس رہی ہے، وہ تو بسنا ہی نہیں چاہتی۔ پھر لوگ اس کی والدہ کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو رجب کی ماں کی غلطی ہے نا، رجب کی فیملی اور رجب تو بار بار بولتے رہتے تھے کہ جی ایمان کی والد جو ہیں نہیں ہیں، کبھی انہوں نے یہ کہانی بتائی نہیں ہے، تو اون نے بتائی کہ جی میری ماں کی تو طلاق ہو گئی تھی یا نہیں ساتھ رہتے تھے، سیپریشن تھی۔
اب معصوم بچے کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں، اس کا فیوچر بلاک ہو گیا ہے، یہ بیٹھ کر آرام سے اپنے بھائی کو بول رہی ہے جی اس کا باپ تو وہ ہے، باپ والی ذمہ داریاں تو وہ نبھا رہا ہے. کب تک نبھائے گا نا؟ اس نے آگے شادی نہیں کرنی، یا آپ نے اس کو بسنے نہیں دینا؟ آپ نے اس کی بیوی کی زندگی عذاب بنا کے رکھنی ہے کیونکہ آپ کو شوق ہے وہاں پہ رہنے کا؟ تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. اگر ان باتوں میں سچائی ہے تو رجب بٹ اس وقت برے پھنس چکے ہیں اور صلح کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ایمان کا رجب کے ساتھ نہ رہ کر نکاح میں رہنا یہ بڑی عجیب سی گیم ہے، کیونکہ اسٹریٹجیز تو یہ لوگ مل کر مرتب کرتے ہیں. جب یہ سوشل میڈیا کے لیے، یوٹیوب کے لیے اتنی اسٹریٹجیز مل کر بنا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اصل زندگی کے لیے رجب بٹ کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز بنائی ہوں گی. آپ کے خیال میں کیا ایمان کا رجب سے طلاق نہ لینا، واپس نہ جانا کس کے ساتھ زیادتی ہے؟ اور ایمان فیملی واقعی کیا حد سے زیادہ اب ڈیمانڈنگ ہو رہی ہے؟ کیا چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں، کیا معاملات لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا کہانی لگ رہی ہے؟ ضرور بتائیے گا، کامنٹ کرے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کے بعد.